السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ فریج اور فریزر میں واقع کھانے کا بہت سا سامان تھا اور اس کو یقین تھا کہ ان میں سے 90% اشیاء فرقان اور نوشین کی مرہون منت تھی۔ جو چیزیں سالار کی اپنی خریداری کا نتیجہ تھی، ان میں پھلوں کے علاوہ ڈرنکس اور ٹن پیکڈ فوڈ آئٹمز کی ایک محدود تعداد تھی۔ اس نے چند کارٹن نکال کر دیکھے، وہ تقریباً سب کے سب ہی سی فوڈ تھے۔ امامہ کو کھانے میں صرف ایک چیز ناپسند تھی، سی فوڈ۔ روزے کی وجہ سے اس کا معدہ خالی نہ ہوتا تو ان ڈبوں پر بنے ہوئے کریمپس اور پرانس دیکھ کر اسے ضرور وامٹنگ شروع ہو جاتی۔ اس نے بڑی مایوسی کے عالم میں ان ٹینز کو واپس فریج میں رکھ دیا۔ یقیناً وہ ڈیکوریشن کے مقصد سے خرید کر نہیں رکھے گئے تھے۔ وہ خرید کر لاتا تھا تو یقیناً کھاتا بھی ہوگا۔ اس کا موڈ کچھ اور ابتر ہوا۔ ابھی اور کیا کیا پتہ چلنا تھا اس کے بارے میں۔ اس نے کچن کے کیبنٹس کھول کر دیکھے اور بند کر دیے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کچن میں فریج کے علاوہ صرف کافی کیبنٹس اور برتنوں کے ریکس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں۔ وہ کچن صرف ناشتے اور سینڈوچ والے میلز کے علاوہ صرف چائے یا کافی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں اسے چند فرائنگ پینز کے علاوہ کسی قسم کے پکانے کے برتن نظر نہیں آئے۔ کچن میں موجود کراکری بھی ایک ڈنر سیٹ اور چند واٹر اور ٹی سیٹ پر مشتمل تھی، یا اس کے علاوہ کچھ مگز تھے یا بریک فاسٹ سیٹ۔ یقیناً اس کے گھر آنے والے افراد کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی۔ وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کا واحد غیر دریافت حصہ بالکونی تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور پہلی جگہ تھی جہاں آتے ہی اس کا دل خوش ہوا تھا۔ 6 فٹ چوڑی اور 12 فٹ لمبی وہ ٹیرس نما بالکونی کو ٹیرس گارڈن کہنا زیادہ مناسب تھا۔ مختلف شکلوں اور سائز کے گملوں میں مختلف قسم کے پودے اور بیلیں لگی ہوئی تھی، اور شدید سرد موسم میں بھی ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر خاصی محنت اور وقت لگایا گیا تھا۔ وہاں آس پاس کی بالکونیوں سے بھی اسے سرسبز رنگ کے پودے اور بیلیں جھانکتی نظر آ رہی تھی، لیکن یقیناً سالار کی بالکنی کی حالت سب سے بہتر تھی۔ لاؤنج کی قدامت کھڑکیاں بھی اس بالکنی میں تھی، اور بالکنی میں ان کھڑکیوں کے پاس دیوار کے ساتھ ساتھ زمین پر ایک میٹ موجود تھا۔ وہ شاید یہاں آ کر بیٹھتا ہوگا یا دھوپ میں لیٹتا ہوگا، شاید ویکینڈ پر، ورنہ سردی کے موسم میں اس میٹ کی وہاں موجودگی کا مقصد اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ بالکنی کی منڈیر کے قریب ایک سٹول پڑا ہوا تھا، وہ یقیناً وہاں آ کر بیٹھتا تھا۔ نیچے دیکھنے کے لیے منڈیر پر مگ کے چند نشانات موجود تھے۔ چائے یا کافی پیتا ہے یہاں بیٹھ کر، مگر کس وقت؟ یقیناً رات کو، اس نے سوچا، پھر آگے بڑھ کر نیچے جھانکا۔ وہ تیسری منزل تھی اور نیچے بلڈنگ کا لان اور پارکنگ تھے۔ کچھ فاصلے پر کمپاؤنڈ سے باہر سڑک بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک پوش ایریا تھا اور سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھا۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے ابھی اپنے بال بنا ہی رہی تھی جب اسے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ فوری طور پر اسے نوشین ہی کا خیال آیا تھا، لیکن دروازے پر ایک ریسٹورنٹ کا ڈیلیوری بوائے چند پیکٹس لیے کھڑا تھا۔ میں نے آرڈر نہیں کیا۔ اسے لگا شاید وہ کسی غلط اپارٹمنٹ میں آ گیا ہے۔ اس نے جواباً سالار سکندر کا نام ایڈریس کے ساتھ دہرایا۔ چند لمحوں کے لیے وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ کم از کم اتنا بے پرواہ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں کس کے افطار کے لیے کچھ انتظام کرنا بھول جاتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لینے کے لیے آفس سے نکل چکا ہوگا اور ایئرپورٹ پہنچنے کی بھاگ دوڑ میں اسے شاید وہ یاد بھی نہیں ہوگی۔ کچن میں ان پیکٹس کو رکھتے ہوئے اس کا غصہ اور رنجیدگی کم ہوئی، اور یہ شاید اس کا ہی اثر تھا کہ اس نے کال کر کے سالار کو مطلع کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ امامہ نے اسے کھانے کے بارے میں بتایا۔ میں رات کا کھانا اکثر اس ریسٹورنٹ سے منگواتا ہوں، کھانا اچھا ہوتا ہے ان کا، اس نے جواباً بڑے معمول کے انداز میں کہا۔
میں نے سوچا میں جب تک ان لوگوں کو لے کر گھر آؤں گا تب تک تم بھوکھی بیٹھی رہو گی۔ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر ایک دم اسے احساس ہوا کہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ سالار سے یہ 2 لفظ کہنا اسے عجیب سی جھجک تھی جو محسوس ہو رہی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے۔